رضیت باللہ ربا بالاسلام الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. ہر قسم کی تعریف و تمہید و توصیف اللہ رب العزت کی بلند و بالا ذات احد و واحد کے لیے ہے. انگنت اور لاتعداد درود و سلام سید الانبیاء خطیب الانبیاء امام الانبیاء سیدنا و مولانا حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ تحیت و السلام کی مبارک ذات پر. میرے واجب الاحترام خواتین و حضرات، 15ویں پارے کی سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت، اسی آیت مبارکہ کو میں نے پچھلے جمعہ میں تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی تھی، اور اسی آیت مبارکہ کو میں نے اس وقت تلاوت کیا ہے. اور اس آیت کو سنتے ہی سننے والوں کے ذہن میں ایک عنوان متعین ہو جاتا ہے کہ کہنے والا اب کیا کہے گا. میری مراد اس سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ معراج اس میں بیان ہے. میں نے پچھلے خطبہ میں
یہ گزارش کی تھی کہ اس واقعہ کی تفصیلات تو بہت زیادہ ہیں، لیکن وہ باتیں جن کی ہمیں اشد ضرورت ہے ان کا میں ان سے انتخاب کیا ہے، بغیر کسی تمہید کے وقت کے اختصار کے پیش نظر میں اپنی بات کا آغاز کیے دیتا ہوں۔ اس واقعہ کو سننے سے پہلے یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اس واقعہ کو سنتے ہوئے بہت سارے سوالات انسانی ذہن خود پیدا کرتا ہے کہ جی یہ کیسے ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا، ایک آن میں سب کچھ کیسے ممکن ہے؟ ہر ابھرنے والے سوال کا یہ جواب ہے کہ جو معجزہ ہوتا ہے اس پہ دلیل نہیں مانگی جاتی، اور چونکہ یہ معجزہ ہے اس میں جو بھی بیان ہوگا اس پہ دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ معجزہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے اللہ اپنے نبیوں کو کوئی ایسی چیز دکھاتا ہے جس کو بظاہر انسانی عقل نہیں ماننے کے لیے تیار، لیکن وہ دیکھنے والوں کی عقل کو عاجز کر دے، وہ اس کے سامنے جھک جائیں کہ اگرچہ یہ ممکن نہیں ہے لیکن چونکہ اس کو کرنے والی اللہ کی ذات ہے تو اس کے لیے تو کوئی چیز بھی ممکن نہیں۔ اس میں سوالات اٹھتے ہیں کہ حضور گئے بیت المقدس میں تو وہاں بھی انبیاء کرام تھے، حضور آسمان پر گئے تو وہاں بھی انبیاء کرام تھے، تو ان سب چیزوں کا جواب ایک ہی ہے کہ یہ معجزہ ہے، اور اللہ معجزے میں جیسے چاہتا ہے لاٹھی کو سانپ بنا دیتا ہے، سانپ کو ہاتھ لگائے تو وہ لاٹھی بن جاتی ہے، چاہے تو چلتے پانیوں کو روک دیتا ہے، راستے بنا کر پھر چلا دیتا ہے، چاہتا ہے تو نبی کے ہاتھ کو لگوا کر مردے کو زندہ کر دیتا ہے جو فطرت کے خلاف ہے، چاہے تو 40 دن ابراہیم کو آگ میں رکھ کر سلامت باہر لے آتا ہے، اور یہ بھی خرق عادت ہے، عادت کے خلاف ہے، اور معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو عادت کے خلاف ہو۔ پانی کا کام ہے بہا کے لے جانا، اللہ کا کام ہے موسیٰ کو اس سے پانی کو روک کر گزار دینا، آگ کا کام ہے جلا دینا، آگ کی فطرت یہ ہے نا جلا دینا، لیکن اللہ کی قدرت ہے ابراہیم کو بچا لینا، تو قدرت کے سامنے کوئی سوال نہیں اٹھ سکتا۔ اللہ نے جب اس واقعہ کا آغاز کیا تو کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، لوگو میں نے اپنے حبیب کو رات کے کچھ حصے میں سیر کروائی ہے، اور میں کون ہوں جو ہر کمزوری سے پاک ہے، میں پاک ہوں اس سے، کیا یہ میرے بس میں نہیں ہے؟ میرے بس میں ہے یہ۔ اس سفر میں ایک زمینی سفر ہے آپ کا اور ایک آسمانی سفر ہے، دو حصے ہیں اس کے۔ زمینی سفر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو تعلیم کے طور پر کہ آپ جا کر اپنی امت کو بتائیں، کچھ واقعات دکھائے عالم مثال میں، اور میں نے ان میں سے 5 یا 6 چیزوں کا انتخاب کیا۔ ابن کثیر نے تو بہت ساری لکھی ہیں جس کا تعلق ایک مسلمان کے عمل سے، عقیدے سے، اخلاق سے منسلک ہے۔ مثلا آپ نے فرمایا میں چلا، راستے میں میں نے ایک جماعت کو دیکھا کہ ان کے سروں کے نیچے پتھر ہیں اور پھر سروں کے اوپر پتھر ہیں، اور ان کو ملائکہ کچل رہے ہیں، پتھر نیچے
پھر اوپر سر اور پھر اوپر پتھر. ان دو پتھروں کے درمیان کچھ لوگوں کے سروں کو ملائکہ توڑ پھوڑ رہے ہیں، پیس رہے ہیں. تو میں نے جبریل سے پوچھا، چونکہ جبریل اس میں حضور کے ہم سفر ہیں، بلکہ یہ کہو کہ یہ سفر بھی تعلیمی سفر ہے. ایک تو اس میں رفعت مصطفیٰ ہے، حضور کی بلندی، اور ایک یہ تعلیمی سفر ہے. اللہ اپنے حبیب کو اس میں بہت ساری تعلیم دے رہا ہے، یعنی اللہ اپنے غیبی خزانوں کو دکھا رہا ہے. تو آپ نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ بے نماز ہیں، وہ بے نماز ہیں کہ جب اذان ہوتی تھی تو ان کے سر بھاری ہو جایا کرتے تھے، ان کے دماغوں میں راحت نہیں رہتی تھی. اور ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ جب اذان آئے تو آدمی راحت محسوس کرے، اور یہ ایمان کی علامت ہے. اگر آپ نے اپنے ایمان اور نفاق کے درمیان فرق کرنا ہو تو یہ پیمانہ لگا لیں، کس وقت اذان آئے تو آپ کا دل راحت محسوس کرے کہ بھئی اب اٹھتے ہیں، مسواک کرتے ہیں، طہارت کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، پھر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں، تو اب تو وقت آ گیا، اٹھیے بھئی. اگر آپ کے اندر چاہت ہے، راحت ہے، توجہ اللہ کا سچا جذبہ ہے، آپ کے قدم آگے کو تیزی سے اٹھ رہے ہیں، تو یہ ایمان کی علامت ہے. اور اگر اذان آنے کے بعد آپ کا دماغ اس طرف چلے کہ اب تو مجھے یہ بھی کام ہے، یہ بھی کام ہے، وہ بھی کام ہے، اور سر اس پہ بوجھ محسوس کرے، گرانی محسوس کرے کہ یار پھر نماز کا وقت ہو گیا، کیسے چل کے جاؤں گا، کیسے وضو کروں گا، ایک بوجھ ہے. اگر یہ محسوس ہو تو سمجھو دل نفاق سے بھرا ہوا ہے، سمجھو دل نفاق. یہ ایک پیمانہ ہے، لگا لیں بے شک. اور جب آپ کا ایمان تازہ ہو، کسی فوتیدگی پر، بھائی فوت ہو جائے، والدہ فوت ہو جائے، باپ فوت ہو جائے، کچھ صدمہ پہنچے، تو آدمی کی پھر توجہ نماز کی طرف آتی ہے، پھر آدمی متوجہ ہوتا ہے اللہ کی طرف. اس حالت میں آدمی متوجہ ہوتا ہے تو گویا اصل پناہ گاہ اللہ کا دامن ہے، دکھ میں بھی اور خوشی میں بھی. جو دونوں حالتوں میں اس ماحول پہ ڈٹا اور جمع رہتا ہے، وہ سمجھ لے کہ اس کا دل ایمان کی لذت محسوس کر رہا. اس کو آپ اپنے اوپر اتار کر دیکھیں، طاری کر کے دیکھیں. آپ دیکھ لیں کوئی بھی حج کر کے آئے نا، عمرہ کر کے آئیں، یا تبلیغی جماعت سے وقت لگا کر آئیں، یا اعتکاف میں بیٹھیں، یا رمضان آ جائے، تو یہ کیفیت بڑھتی ہے نا. انسان کی یہ کیفیت بڑھتی ہے کیونکہ اس وقت دل ایمان سے بھرا ہوتا ہے، دل کے اندر ایک کیفیت ہوتی ہے نا توجہ اللہ کی. تو پھر اس چیز کی طرف انسانی ذہن آتا ہے، تو جس کا اس کی طرف دل آئے تو وہ سمجھ لے کہ اس کے دل کے اندر ایمان کی حرارت موجود ہے. اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، کہ آدمی کے درمیان نماز کا چھوڑنا، اگر چھوڑے تو بالکل وہ اس کفر کی دیوار کے ساتھ کھڑا ہے. اس کا ترجمہ یہ نہیں کرنا چاہیے کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے، نہیں، کہ وہ کفر کی سرحد پہ جا کے کھڑا ہو گیا. کسی وقت بھی شیطان اس کو اٹھا کر کفر کی زمین پہ اتار دے گا، اور نماز آپ کو کفر کی زمین میں جانے سے بچاتی ہے. ایک شخص نے حضور سے شکایت کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہماری مسجد میں فلاں جو نمازی ہے نا، وہ نماز بھی پڑھتا ہے اور چوری بھی کرتا ہے.
جیسے آج ہم نماز پڑھ کر سب کچھ نہیں کرتے، اکیلی چوری نہیں، بہت کچھ کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، رشوت ہم لیتے ہیں اور وقت پہ نماز پڑھتے ہیں، سودی کام ہم کرتے ہیں، وقت پہ نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ کی ایک پائی نہیں دیتے، وقت پہ نماز پڑھتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، میں تو جانتا ہوں ایسے لوگوں کو بھی جو شراب بھی پیتے اور نماز بھی پڑھتے ہیں، میں ایسے لوگوں کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نماز نہ پڑھے، اس کا ہرگز، یہ جو ہم تانا دیتے ہیں نا کہ یار تو یہ برائی کر رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، نماز کو پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ آپ نے فرمایا بھائی ان قریب اس کی نماز اس سے چوری کا برا عمل چھڑا دے گی، ان قریب۔ اسی لیے نماز جماعت کے ساتھ فرض ہے نا، کہ ایک آدمی بار بار مسجد میں آتا ہے، بار بار اچھی صحبت میں بیٹھتا ہے، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، اچھی صحبت اختیار کرتا ہے، تو آہستہ آہستہ یہ برائی اس سے نکل جاتی ہے۔ تو اسی لیے قرآن مجید کہتا ہے نا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز ہی انسان کو فحش کلامی سے اور ہر قسم کی منکرات سے روکتی ہے۔ اگر ہم نماز کا حق ادا کریں تو یہ برائیاں نکل جاتی۔ تو یہ تو پورا ایک عنوان ہے، بلکہ بہت لمبا، لیکن میں یہاں چھوڑ دیتا ہوں۔ اس کو آپ پلے ذرا باندھنے کی کوشش کریں۔ یہ کس مسلمان کو نہیں پتا کہ 5 وقت کی نماز فرض نہیں ہے کچھ جس کو نہ پتا ہو؟ ہر ایک کو پتا ہے، لیکن کتنے فیصد نمازی ہے یہ بھی آپ جانتے ہیں۔ سوال صرف ہے آپ کو یاد کروانا، آگاہ کرنا، تنبیہ کرنا، سبق یاد کروانا۔ شاید کسی آدمی کے دل میں میری یہ بات سن کر اگر نماز میں غفلت ہے، نہیں پڑھتا، 5 نہیں، کوئی 3 پڑھتا ہے، کوئی 2 پڑھتا ہے، کوئی 1 پڑھتا ہے، 4 پڑھنے والا 5 پڑھنے والا بن جائے، 3 پڑھنے والا 5 پڑھنے والا بن جائے، اس فکر مندی میں۔ اور یہ میری اپنی بات نہیں، یہ حضور کے سفر معراج کی تعلیم کا حصہ ہے، اور اللہ نے اپنے حبیب کو بتا دیا کہ امت کو بتا دو، یہ اتنا بڑا جرم ہے اس کو چھوڑنا۔ اور ہمارے ہاں چونکہ ماحول نہیں ہے نا، ماحول نہیں ہے، اور اس لیے ہمیں نہ اپنی نماز کی فکر ہوتی ہے، نہ اولاد کی نماز کی فکر ہوتی ہے، جس کا نتیجہ نکلا کہ مسجدیں ویران ہو گئی، رہ گئی رسم ازاں، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، بس اذانیں ہی اذانیں ہیں اور نماز تو باقی رہی نہیں ہے۔ مجھے نہیں اندازہ کہ 1% یا 2% لوگ نماز پڑھتے ہیں یا 3%۔ آپ دیکھ لیں یہ مرکزی مسجد ہے اور کتنا بڑا محلہ ہے، باوجود اس کے کہ اس مسجد میں نمازی جمعے میں زیادہ ہوتے ہیں، لیکن کیا سب آ گئے؟ اور پھر جمعہ نمازوں سے زیادہ اہم ہے، اس لیے کہ اس میں خطیب لوگوں کو کچھ نہ کچھ بتائے جو ان کے کام آئے، جو ہفتے بھر کے لیے کوئی ایک بات دے دے جو انہیں یاد رہے۔ اگر کوئی آتا بھی ہے، اور میں تو اسے بڑا خوش نصیب سمجھتا ہوں جو اس ذہن سے جمعے میں آتا ہے کہ میں کوئی ایک بات سن کر پلے باندھ لوں، کہ جو خطیب کہہ رہا ہے اس کی ایک بات بھی 10 باتوں میں 20 باتوں میں 2 باتیں لے جاؤں۔ جمعہ اس لیے فرض ہے کہ مسلمان اکٹھے ہوں اور کہنے والا کوئی انہیں تعلیم دے کر بھیجے۔ بلکہ مجھے یہاں سے بات دماغ میں لگی ہے کہ اسی سفر میں آپ نے دیکھا وہ جو ہے نا کہ 14ویں صدی کے مولویوں کی زبانیں کینچی سے کاٹی گئی، وہ آپ سنتے ہیں نا، یہ ہم نے خود بنائی ہے، 14ویں صدی کے نہیں، جو جس صدی میں بھی فتنے کی بات کرے۔ اسی ابن کثیر نے لکھا ہے کہ جو علماء، خطبہ، واعظین، لوگوں کو بتانے والے فتنے کی بات کرے، توڑ کی بات کرے، جوڑنے کی بجائے
توڑنے کی بات کریں، اتحاد کی بجائے تفرقے کی بات کریں، اکٹھا کرنے کی بجائے انتشار کی بات کریں، لوگوں کو لڑائیں، باہم دستوں گریبان کریں۔ قیامت کے دن حضور فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میں نے معراج میں ان کی زبانوں کو کنچیوں سے کاٹتے ہوئے دیکھا ہے۔ حضور کے زمانے میں جلسے نہیں ہوتے تھے، کانفرنسیں نہیں ہوتی تھی کہ لو صحابہ آج مسجد قباء میں جلسہ ہوگا، آج مسجد قبلتین میں جلسہ، ایسا نہیں تھا۔ حضور جمعے میں بڑا مختصر واز کرتے، اور قاضی سلیمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ نے حضور کے خطبے کے الفاظ لکھے ہیں، اور میرے خیال میں وہ 20 منٹ سے زیادہ نہیں بنتا، اس سے زیادہ نہیں بنتا، اور اس میں آپ لوگوں کو اللہ سے ڈراتے اور اپنی سنت کی تاکید فرماتے، قبر حشر کی بات بتاتے، جنت جہنم کا ذکر کرتے، اور کوئی نہ کوئی ایسی بات کہتے کہ جو صحابہ جس سے فکر مند ہوتے۔ لیکن جب ہم ممبروں پہ فرقے سے مراد لوگوں کو توڑنے کی بات کریں گے، میں پورا جمعہ اس پہ لگا دوں کہ بریلوی مشرک ہیں، ان سے نفرت کرو، ان کے پاس نہ بیٹھو، ان کے گھروں میں نہ جاؤ، ان سے رشتہ داریاں نہ کرو، تو میں نے اچھی بات کی ہے۔ تو لوگوں میں انتشار کرنے والے، پیدا کرنے والے، فساد پیدا کرنے والے، ان خطباء کی سزا حضور نے دیکھی۔ تو اس جمعے کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ لوگ آئیں، جمعہ اس کا مطلب جمع ہونا، جمعے کا مطلب ہی جمع ہونا، کہ مسلمان اللہ کے گھر میں اکٹھے ہوں، جمع ہوں، اور کہنے والا خطیب انہیں اللہ سے ڈرائے۔ یہ کوئی جلسہ تو نہیں ہے نا کہ اس میں نعرے لگائے جائیں، لوگوں کی پگڑیاں اچھالی جائیں، اپنی بات کے متعلق کہا جائے کہ جو میں کہتا ہوں یہ ٹھیک ہے باقی سب غلط ہے۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ ہاں، غلطی کسی کو بھی لگ سکتی ہے، اصلاح کی گنجائش ہر وقت موجود ہوتی ہے، کوئی کامل نہیں انبیاء کے بغیر، غلطی تو ہر لفظ تو ہو سکتی ہے، لیکن ارادتاً اپنی خود نمائی کے لیے، اپنی شہرت کے جذبے کے لیے، اپنے آپ کو بڑا خطیب ثابت کرنے کے لیے، یا اپنے مسلک کی بنیاد لوگوں کی پگڑی اچھالنے کی نیت سے جو آدمی کرے گا وہ اللہ کے ہاں بڑی سزا کا مستحق ہے۔ اس لیے جو حضور نے فرمایا نا کہ جمعہ چھوڑتا ہے اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، دوسرا چھوڑتا ہے، دوسرا، تیسرا، پھر وہ منافق ہو جاتا ہے۔ اس کا بھلا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نہ مسجد میں گیا اور نہ اس کے خطیب اور وائز نے ایسی بات کی جس سے اس کا دل سیکل ہو، پالش ہو، اور جمعے کی کوئی نہ کوئی بات ایسی لے کر جانی چاہیے جس سے دل پالش ہو، دل کا زنگ اترے، دل کی میل اترے، اس کی کچیل اترے، اس میں صفائی آئے، اس میں فکر مندی پیدا ہو۔ چھوڑے یہ واقعہ معراج تو بڑا لمبا ہے، اگر میری ساری، میں ابھی باتیں تو میں نے 6 کہنی تھی لیکن ایک بات لمبی ہو گئی، چلو ہم تھوڑا تھوڑا کر لیتے ہیں، ہر بات کو تھوڑا تھوڑا کر لیتے ہیں۔ تو اس لیے اپنے گریبانوں میں جھانک کر فکر مندی کے ساتھ کم از کم جو یہ یہاں بیٹھے ہیں وہ طے کر لیں کہ اگر میں 5 نہیں پڑھتا تو میں آج سے 5 نمازیں پڑھوں گا۔ میرے کہنے کا فائدہ ہو، آپ کے آنے کا فائدہ ہو۔ اس سے اگلا درجہ ہے کہ میرے اوپر لازم ہے اپنی بیوی، اپنے بچوں کو نماز کا پابند کرنا، یہ اگلا درجہ ہے۔ اس کے بعد اگلا درجہ ہے اپنے پڑوسی کو، دوست کو، محلے دار کو، ہم سفر کو اس کی طرف لانا۔ تو اگر یہ 500-700 ہزار آدمی مسجد میں آتا ہے جمعے کے دن،
اگر یہ فکر لے کر جائے تو کیسی حسین فکر ہے. اور یہ بات ہر مسجد میں چلے. خیر میں یہاں اپنی بات کو روکتا ہوں. آپ فرماتے میں تھوڑا سا آگے گیا, میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے پیچھے دھجیاں لٹک رہی ہیں. یہ مینڈے نہیں ہوتے, مینڈے, ان کے پیچھے وہ دھجیاں لٹک رہی ہوتی ہیں, وزنی چکیاں جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں, وہ لٹک رہی ہیں. اور وہ بندے اپنی زبانوں سے کانٹوں کو چر چگ رہے ہیں. کانٹے وہ چر چگ رہے ہیں اور اس کے ساتھ آگ کے انگارے اپنے منہ میں ڈال رہے ہیں. تو میں نے پوچھا, اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا, عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جن پہ زکوٰۃ فرض تھی لیکن وہ دیتے نہیں تھے. یہ ایک پورا عنوان ہے زکوٰۃ کے مسئلے پر, بلکہ 2 خطبے جمعے ہیں. اس پر میں ایک جملہ کہتے جاؤں بس. جو شخص اپنی مال کی زکوٰۃ احتیاط کے ساتھ نہیں دیتا اس کی پوری روزی حرام کی ہوتی ہے. بس اتنا یاد رکھ لیں. اگر فصل ہے تو اس میں عشر نہیں دیتا, اس کا کھانا سارا حرام کا ہوتا ہے. پیسے ہیں, زکوٰۃ نہیں دیتا, پوری گن کر ناپ تول کر اس کی وہ ساری کمائی حرام کی ہوتی ہے. اور حرام کی روزی کھانے والے کی اللہ دعا قبول نہیں کرتا, جو چاہے کرتا رہے. اس پر میں اور آپ غور کریں کہ کون صاحب نصاب ہے, کس کس پر زکوٰۃ فرض ہے. میری بہنیں, میری بیٹیاں, میری مائیں سن رہی ہیں, نیچے سن رہی ہیں, تو وہ اپنے سونے کا حساب رکھیں. اگر 7.5 تولے ہے تو اس سے زکوٰۃ شروع ہوتی ہے. اب تو عورتوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ اس پہ زکوٰۃ فرض ہے. بھئی اگر وہ عورت کی ملکیت ہے, مرد اس کو حق مہر میں دے دیتا ہے یا ویسے بنا کر گفٹ کر دیتا ہے, اس کی ملکیت, شوہر اس سے بری. اب وہ اس کی ذمہ دار ہے. عورت کا جی چاہتا ہے کہ زیور میں پہنوں, زکوٰۃ شوہر دے, اور اسی چکر میں نہ شوہر دیتا ہے نہ وہ عورت دیتی. ملکیت کو اس کی ہے. اگر یہ نہیں کر سکتے تو اس کو نصاب سے نیچے لے آئیں, اس کو اتنا رکھے جتنی ضرورت ہے. تو اس پر تو بڑی قرآن مجید کی آیتیں اتری ہیں. تو آگے رمضان کا مہینہ لوگوں نے نصاب کے لیے, اپنی زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے بالعموم رمضان کا مہینہ مقرر کیا ہوتا ہے. ہر آدمی جو میری بات کو سن رہا ہے, اگر اس پہ زکوٰۃ فرض ہے تو احتیاط کے ساتھ ادا کرے, ورنہ یہ سزا میں نے سنا دی. پھر آپ نے فرمایا, ہم آگے بڑھے تو ایک آدمی کے سامنے بڑا ڈھیر لگا ہوا ہے, اور وہ ڈھیر کسی کپڑے میں ہے, اور اس کو اٹھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن اٹھا نہیں سکتا. لیکن جب اٹھانے کی کوشش کرتا ہے اور اٹھا نہیں سکتا تو اس کے اندر اور بوجھ ڈال رہا ہے, ادھر سے اٹھا کر اور ادھر سے اٹھا کے اور اپنے بوجھ کو بڑھا رہا ہے. پہلا اٹھایا نہیں جاتا, آگے سے اور بڑھا رہا. یہ کون ہے؟ آپ نے جبریل نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ آپ کی امت کا وہ شخص ہے جس کے ذمے پہلے ہی لوگوں کے حقوق تھے, بجائے ان کی ادا کرنے کے اور لوگوں سے امانتیں لے رہا تھا. میں اس کی مثال دیتا ہوں. میں نے قرض لیا کسی آدمی سے, دوست سے, بھائی سے, اور میں نے اڑا دیا اپنی عیاشیوں میں. اس کو واپس کرنے کی بجائے میں نے ادھر سے لے لیا,
اور نیت میری کھوٹی، ادھر سے لے لیا، ادھر سے لے لیا، ادھر سے لے لیا۔ آپ غلہ منڈی میں نہیں دیکھتے آئے روز فراڈ ہوتے ہیں؟ یہ چاول والے، یہ گندم والے، یہ جنس کے وپاری لے لو کر بھاگ گئے، لے لو کر بھاگ گئے۔ وہ اللہ کے بندو، اپنے اس بوجھ کو پہلے اتارو جو تمہارے ذمے ہے۔ جو میرے ذمے قرض ہے، لوگوں کی امانت میرے پاس ہے، پہلے میں وہ ادا کروں، آگے سے بوجھ بڑھا رہا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا میں آگے چلا تو میں نے دیکھا کچھ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہو چکے ہیں، آنکھیں نیلی ہو چکی ہیں، اور ان کے منہ سے لہو اور پیپ نکل رہا ہے، لہو بھی ہے اور پیپ بھی ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کے شراب نوش ہیں، شراب پینے والے۔ اور آپ دیکھیں یہ معاشرے میں بہت بیماری ہے اور ایک بے لذت گناہ ہے، کبیرہ گناہوں میں بے لذت گناہ ہے شراب پینا۔ اور ہمارے ہاں تو اب تو لوگ کاروبار کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، جرائم پیشہ لوگ بھٹیاں لگا کر، شراب بنا کر شرابیوں کو بیچتے ہیں۔ یہ کاروبار بن چکا ہے، اور کاروبار کرتے ہیں جرائم پیشہ لوگ، ہمارے شہر میں لوگ کرتے ہیں۔ اور ہماری پولیس کا یہ عالم ہوتا ہے، یہ حال کہ شراب پینے والے تھانوں میں طے کرتے ہیں کہ تم ہماری حفاظت کرو، ہم تمہیں حصہ دیں گے۔ ہمارے شہر میں شراب کے اڈے بنانے والے موجود ہیں، بیچنے والے موجود ہیں، آگے لے جانے والے موجود ہیں، پہنچانے والے موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الخمر، اللہ نے شراب پہ لعنت کی ہے، وشاربہا، پینے والے پہ، وساقیہا، پلانے والے پہ، وآسرہا، نچوڑنے والے سے، کشید کرنا، یہ کشید کی جاتی ہے نا، ومعتصرہا، اور جو کہتا ہے میرے لیے نچوڑ کے بناؤ، اس میں لعنت، وحاملہا، حامل، اٹھانے والا، اٹھانے والا یعنی پیش کرنے والا، ترجمہ کر لو، شراب پیش کرنے والا۔ بیقدوں میں شراب خانوں میں جائیں تو پلانے والے ساقی موجود ہوتے ہیں، اس پہ لعنت، اور جس کی طرف لے جائی جا رہی ہے اس پہ لعنت۔ یہ حدیث کے الفاظ ہے بالترتیب۔ ایسی نجاست، گندی اور بدبودار چیز، اور پیے مسلمان جس کو اللہ کی کتاب نے حرام کیا، اور اسلام میں تعزیرات میں اس پہ کوڑے برسائے گئے، اس پہ سزا مقرر کی، اور آج کا مسلمان اسے فیشن سمجھتا ہے یا اپنے بڑے ہونے کی دلیل سمجھتا ہے، اور بڑے لوگوں کے دسترخوان کا حصہ بنتی ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے شرابی کی یہ حالت دیکھی ہے۔ میں نے پہلے کہا ہے نا کہ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو شراب بھی پیتے اور نماز بھی پڑھتے ہیں، اور میرے بھائیوں اللہ سے انہیں ڈرنا چاہیے۔ جس کے اندر یہ عیب ہے وہ توبہ کرے آج سے ہی، کون جانتا ہے کہ کس گلی میں شام ہو جائے، ہے کوئی جانتا کہ اس دنیا میں چلتے چلتے کس بازار میں میری شام ہو جائے، اور کس صبح کو میرا جنازہ اٹھ جائے، اور کس مٹی کے تلے میں دبا دیا جاؤں، اور توبہ کا وقت بھی مجھ سے ختم ہو جائے۔ آپ تھوڑا سا اور آگے چلے، آپ تھوڑا سا اور آگے چلے تو آپ نے فرمایا میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کی زبانیں سر سے پیچھے گردن پہ لٹکی ہوئی ہیں،
ایسے یہ عجب تصویر ہوگی نا، عجب تصویر ہے۔ پوچھا یہ کون؟ آپ نے فرمایا جھوٹی گواہی دینے والا۔ اور ہمارے ہاں آج آپ کچہریوں میں چلے جائیں، عدالتوں میں باقاعدہ پروفیشنل لوگ موجود ہیں کہ پیسے دو گواہی میں دے دیتا ہوں۔ یہ نہیں، جھوٹی دلوانی ہے وہ دلوا لو، سچی دلوانی ہے وہ دلوا لو۔ باقاعدہ عدالتوں کچہریوں میں لوگ موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ اس نے پوچھا پھر؟ آپ نے فرمایا والدین کو ستانا۔ اس نے کہا پھر؟ آپ تکیہ چھوڑ کے آگے آ گئے، آپ نے اپنی کمر سے تکیہ نکال دیا اور سیدھے ہو کے بیٹھ گئے۔ یہ اس بات کی اہمیت کے پیش نظر تھا۔ آپ نے سیدھے ہو کے بیٹھ کر 3 بار فرمایا لوگوں جھوٹی گواہی، جھوٹی گواہی، جھوٹی گواہی۔ اور اس کی سزا، گواہی آدمی کس چیز سے دیتا ہے؟ اس زبان سے۔ اور تمثیل بھی بنائی کہ یہ زبان کھینچ کر یہاں اس کی رکھی ہوئی تھی۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اصل میں جھوٹی گواہی کرتی کیا ہے؟ میرا حق اس کو دلا دیتی ہے، اس کا حق مجھے دلا دیتی ہے۔ قاضی غیب کی خبر نہیں جانتا، اسلام تو اسے پابند کرتا ہے کہ شہادت کی بنیاد پہ فیصلہ کرے۔ اسلام تو شہادت کی بنیاد پہ فیصلہ کرتا ہے، اور اگر شہادت جھوٹی دے دے قاضی پابند ہے کہ بھئی تم نے شہادت دے دی۔ شہادت ایک حلف ہے، ایک گواہی ہے کہ میں، آپ کوئی شہادت دے، میں حلفاً اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ یہ بات میں نے ایسے دیکھی، اس کو بیان ٹھیک ٹھیک کرتا ہوں۔ اس کا کیا ترجمہ ہے؟ کہ میں اللہ کے سامنے کہہ رہا ہوں یا اللہ تو دیکھتا ہے لیکن میں جھوٹ بولتا ہوں، تو نے جو کرنا ہے کر لو۔ یہ بغاوت کی انتہا ہے کہ اللہ کو حاضر و نادر بھی جاننا اور پھر اقرار بھی کرنا، پھر وہ دیکھ رہا ہے، پھر جھوٹی بات بھی کرنا، اور پھر اس جھوٹی بات کی بنیاد پر ایک کا حق، بہت سارے بے گناہ پھانسیوں پہ چڑھ جاتے ہیں۔ جھوٹی گواہی کی بنیاد پر بہت سارے گناہگار بے گناہ ہو جاتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں بالخصوص قتل کے بارے میں، ایک آدمی بے گناہ ہے، بے گناہ، قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا، ٹھیک ہے، لیکن ایک بے گناہ کو جھوٹی شہادت دے کر پھانسی پہ لٹکوا دینا، یہ اس سے بڑا گناہ ہے، یہ اس سے بھی بڑا ہے۔ تو میرے بھائی اس کو معمولی نہ جانو، چند ٹکوں کے لیے، چند پیسوں کے لیے، تھوڑی سی دوستی نبھانے کے لیے آئے روز ہم دیکھتے ہیں۔ اور اس کا آخری پیرا، اس کی تفصیل تو بڑی ہے لیکن میں نے یہ چنی تھی جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ آپ فرماتی ہیں میں اور آگے گیا، میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ آگ کے الاؤ کے اندر انہیں ڈالا جاتا ہے، پھر نکالا جاتا ہے، پھر اس کے اندر، پھر باہر، آگ کے الاؤ اٹھ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا اے جبریل یہ کون ہے؟ ذرا سنیے، آج یہ بڑی معاشرتی بیماری ہے۔ جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ والدین کے نافرمان ہیں، یہ والدین کے نافرمان ہیں۔ جس طرح یہ باتیں کر کے اپنے بوڑھے والدین کا دل جلایا کرتے تھے، اب اسے آگ کے اندر جلنا پڑ رہا ہے۔
کبھی آپ اس بوڑھی ماں، بوڑھے باپ، اس کی بے بسی کی وہ تصویر دیکھیں، اپنے ذہن میں بنائیں، جس نے جنم دیا، جس نے پالا، جس نے اپنا دودھ پلایا، جس نے اپنی ہر چیز نشاور کر دی، محبت اس طرح دی کہ دنیا کی کوئی طاقت نہ دے سکے۔ مجھے یاد ہے آج سے پتہ نہیں کتنے سال پہلے جمعے میں نے کہا تھا، رمضان کا جمعہ تھا، کہ سارے رشتے بڑے پیارے ہیں۔ بڑی بہن بڑا پیار کرتی ہے، خالہ بڑا پیارا رشتہ ہے، پھپھی بڑا، دادی، نانی، لیکن ماں کا متبادل نہیں ہے۔ یہ سب رشتے ملا لو پھر بھی ماں کا متبادل نہیں ہے۔ اس نے کیا 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 یہ آپ اپنے گھروں میں جانتے ہیں۔ باپ نے بیٹے کے لیے کیا کیا؟ میں باپ ہوں، آپ بھی باپ ہیں، آپ دیکھیں اپنا سکھ قربان کر دیتے ہیں ہم، لیکن جب بوڑھے باپ کو بیٹا جھڑک دیتا ہے نا، جب اسے جھڑک دیتا ہے کہ ابا جان تمہیں عقل نہیں، بیٹھ جاؤ، ہم باتیں کر رہے ہیں، ہوتا ہے، بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ میں جہاں جی چاہے جاؤں، تم کون پوچھنے والے؟ آپ معاشرے میں دیکھیں گھر گھر بیماری ہے، یہ گھر گھر مصیبت ہے، اور ہر گھر کی داستان جدا ہے۔ بیٹیاں ماں کی توہین کر رہی ہیں۔ آج کی پڑھی لکھی لڑکی، یونیورسٹی کی کالج کی ڈگری والی، اپنی بوڑھی اور ان پڑھ ماں کی جس طرح توہین کرتی، گھر گھر داستان بکھری پڑی ہے۔ جب وہ بوڑھی ماں اور بوڑھے باپ کا دل جلتا ہے تو بیچارے کچھ کر نہیں سکتے۔ اور حال تو یہ ہے کہ کوئی اپنی ماں کو، کوئی ماں بیٹے کو بد دعا بھی نہیں دے سکتی، اس کا جی نہیں چاہتا، باپ بد دعا نہیں دے سکتا، آخر وہ جلتا ہے، پھر اس کا سینہ جلتا ہے۔ تو قرآن نے کتنے خوبصورت الفاظ میں یہ بات کہی، وَقَضَىٰ رَبُّكَ، لوگوں تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ بھی اللہ کہتا کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں، اے میرے نبی ان سے کہو، لوگوں میں تمہیں کہتا ہوں اپنے والدین کا احترام کرو۔ یہ بھی جملے ہو سکتے تھے نا، لیکن نہیں، اللہ کا لہجہ دیکھو، اللہ کی پکار دیکھو، اس کا انداز بیان دیکھو، وَقَضَىٰ رَبُّكَ، لوگوں تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، کیا؟ اللہ تعبدوا الا ایہ، کہ عبادت تم نے صرف میری کرنی ہے۔ ایک فیصلہ، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور ہر حال میں اپنے والدین سے احسان کرنا ہے، ہر حال میں۔ یہ ترجمہ ہے، بوڑھے ہو تب بھی، بیمار ہو تب بھی، مفلس ہو تب بھی، خوشحال ہو تب بھی۔ اور باپ اولاد سے صرف محبت مانگتا ہے، وقت مانگتا ہے، پیار مانگتا ہے، اس کی آنکھوں میں اپنی محبت دیکھنا چاہتا ہے، اسے تیرے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، اسے تیرے عہدے کی غرض نہیں ہے، وہ وقت مانگتا ہے، تیری آنکھوں میں اپنی محبت دیکھنا چاہتا ہے۔ اور قرآن نے بڑا کیا کہا ہے، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، ان کے لیے اطاعت کے بازو جھکا دے۔ میں نے ایک جگہ سے سنا تھا یہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو انہوں نے ایک مثال دے کر سمجھایا کہ تم اس کی مثال یوں سمجھو کہ شکاری جب شکار کو نشانہ لگاتا ہے نا کسی بھی چیز سے، تو جب اسے نشانہ لگ کے زخمی ہوتا ہے نا، تو وہ اپنا منہ زمین پہ لگا دیتا ہے اور اپنے دونوں بازو، اس کے پر ہوتے ہیں نا، یا بازو کہہ لو، اپنے دونوں بازو پھیلا نہیں دیتا ایسے۔ اگر آپ کو شکار کرنے کا اتفاق ہوا، ایسے پھیلا کے گردن نیچے رکھ دیتا ہے، اور اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ شکاری کو وہ اشارہ دیتا ہے کہ آ جاؤ، اب جو جی چاہتا ہے کر لو۔
وہ شکاری کو اشارہ کیا دیتا ہے؟ آجو بھائی، اب تمہاری گرفت مجھ پر، جو جی چاہتا ہے ذبح کرنا ہے تو ذبح کر لو، پکڑنا ہے تو پکڑ لو، اب میں تمہارا ہوں۔ او بیٹوں اور بیٹیوں، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، گردن بازو زمین پہ لگا دو اور کہو والدین سے کاٹنا چاہتے ہو تو کاٹ دو، مارنا چاہتے ہو تو مار دو، جو حکم کرتے ہو سر تسلیم خم، میری کیا مجال بولوں۔ تو پھر دیکھنا بوڑھے والدین جوان کیسے ہوتے ہیں، مایوس چہروں پہ رونقیں کیسے آتی ہیں، اور بوڑھوں کا کبڑا پن کیسے سیدھا جوان ہوتا ہے، آپ آزما کر دیں۔ بہرحال وقت بھی کافی ہو گیا، اور بھی بہت ساری باتیں تھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔